خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، ولا، اور نہ، تشرکو، تم شریک ٹھہراؤ، بہی، ساتھ اس کے، شیئن، کسی چیز کو، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احساناً، احسان کرو، وبذی القربی، اور ساتھ رشتہ داروں کے، والیتامی، اور یتیموں کے، والمساکین، اور مسکینوں کے، والجار ذی القربی، اور پڑوسی رشتہ دار، والجاری، اور ہمسایہ، الجنبی، دور کا، والصاحبی، اور ساتھی، بالجنبی، پہلو کا، وابن السبیل، اور مسافر، وما، اور جن کے، ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں محبت کرتا، من کانا، جو کوئی ہو، مختالن، اکڑنے والا، فخورا، فخر کرنے والا، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں، ما، جو، آتاہم، دیا ان کو، اللہ، اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وآتدنا، اور تیار کیا ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، مہینا، رسوا کرنے والا۔ تفسیر: سورۃ النساء میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر خاندانی زندگی کے رہنما اصول ملتے ہیں، معاشرتی زندگی کے لیے بہترین قاعدے اور قواعد ملتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کے باہم تعلقات کی اصلاح کے بعد معاشرے کے کچھ اور افراد کی طرف توجہ دلائی گئی اور ان کے حقوق کی ادائیگی سکھائی گئی، لیکن ان حقوق کی ادائیگی سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا اور ابتدا میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کا حق پہچانو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ شیئا کا مطلب کوئی بھی چیز، خواہ وہ پتھر ہو، لکڑی ہو، چاند ستارے ہوں یا کوئی انسان ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جو اللہ کی عظمت کو مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، اس کا حق دیتا ہو، کیونکہ اللہ کا خوف
اور تقوی ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو انسانوں کے لیے خیرخواہ بناتی ہے، اور یہ سب کچھ دراصل توحید سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننے سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، یہ کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ تو متعدد مقامات پر قرآن پاک میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ تعالی کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ، سب سے زیادہ احسان کرنے والا اور انسان کا خیر خواہ اور انسان کے لیے تکلیف اٹھانے والا والدین کا ہی رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسانوں میں پہلا حق انہی کا ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہاں احسان کی بات کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ احسان اس چیز کا نام ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ صرف اتنا نہ کرے جتنا اس نے ہمارے لیے کیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کرے۔ یعنی اگر والدین کی طرف سے بظاہر کوئی ایسا رویہ معلوم نہ بھی ہو تو بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرتے رہو، ہر حال میں اچھا ہی کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ قرآن پاک میں تقریباً 11 مقامات ایسے ہیں جہاں رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس پر متعدد آیات گزشتہ چند دنوں میں آپ سن چکے ہیں، اور بہت سی احادیث بھی یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہیں۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکین، یعنی معاشرے کے کمزور لوگ، ایسے لوگ جو مالی اعتبار سے، حیثیت اور درجے کے اعتبار سے کمزور ہوں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یعنی احسان صرف والدین کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان، یتیموں کے ساتھ بھی احسان، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان، یعنی سب کے ساتھ اچھا سلوک۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ اب یہاں پڑوسی کی 3 قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار پڑوسی۔ دوسرا وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی پڑوسی۔ جنوب کا مطلب اجنبی۔ نمبر 1 کہ وہ رشتہ دار نہ ہو، اور نمبر 2 جو ذرا فاصلے پر بھی رہتا ہو، یعنی جس سے کوئی بہت جان پہچان نہ بھی ہو۔ اور تیسرا والصاحبی، اور ساتھی یعنی دوست۔ کون دوست؟ بالجنبی، جو ساتھ رہتا ہے۔ جنب کہتے ہیں پہلو کو، جو آپ کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، یا آپ کے ساتھ رفیق سفر ہے، یا شریک کار ہے۔ اور اس سے مراد بیوی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی شریک زندگی ہے۔ تو ان سب کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہمسائے کے بارے میں جبریل علیہ السلام وصیت کرتے رہے، یعنی بہت تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ یعنی اتنا حق ہے پڑوسی کا جیسے رشتہ داروں کا حق ہو۔ جس طرح رشتہ دار وراثت میں شریک ہیں، اتنی تاکید کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ بھی وارث بن جائیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو. یعنی کسی انسان کے اچھا ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے: اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ، کون مومن نہیں؟ کیونکہ آپ قسم کھا کے یہ فرما رہے تھے. فرمایا جس کی تکلیف دینے سے، جس کی ایذا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو. یعنی جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہو، ایسے شخص کا ایمان ہی معتبر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایذا دہی یعنی اذیتیں دینے سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. ایسا شخص جنت میں جانے کے پھر قابل ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں بھی اپنے ہمسایوں کو اذیتیں ہی دیتا رہے گا، تو جنت کا مزہ خراب ہو جائے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو باہر ہی رکھا گیا. جو دنیا میں لوگوں کی زندگی کو جہنم بناتے ہیں، وہ آخرت میں خود جہنم کے مستحق بنتے ہیں. وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوتے. اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے رویے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وہ شخص جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے. گویا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کیا آتا ہے؟ اس کی عزت کرنا، اسے تکلیف سے بچانا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمسایہ اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے، یعنی فروخت کرنے والی جائیداد کا. ہمسایوں کو حق شفا دیا گیا نا، کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی بیچ رہا ہے اور 2 خریدار ہیں، ایک ہمسایہ اور ایک دور کا شخص، تو ہمسایہ کو ترجیح دی جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو. یعنی ہمسایوں میں بھی جو زیادہ قریب ہیں فاصلے کے اعتبار سے ان کا حق پھر زیادہ ہے دور والوں کی نسبت. ویسے تو ہمسائے کی حد 40 گھروں تک جاتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین کو بھی خاص طور پر تاکید فرمائی. آپ نے فرمایا اے مسلم عورتوں، کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ تحفہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. جسے پائے پکاتے ہیں یا کچے پائے کسی کو بھیج دے تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے تحفے تحائف دیے جائیں. چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں جو عام استعمال کی ہوتی ہیں ان کو دینا بھی باہم محبت کا سبب ہوتا ہے. آج کے زمانے میں تحفے بھی مٹیریلائزڈ ہو گئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ قیمت کی چیز کسی کو دیں گے تو تبھی قدر ہوگی. حالانکہ اسلام میں تحفے کا معیار کیا ہے؟ کوئی بھی چیز چھوٹی سی بھی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کو دے سکتے ہو. اصل میں تحفے کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے کہ شیئر کرو، کیونکہ مسلمان ایک شیئرنگ انسان ہوتا ہے. وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اپنے مال میں، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے. اور ہمسائے زیادہ اس بات کے حقدار ہوتے ہیں کہ ان کو شریک کیا جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو دیوار میں لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے. یعنی چھتیں بھی سانجھی ہوں گی، دیواروں میں بھی اشتراک ہو جائے گا ایک طرح سے. یعنی قانونی اشتراک تو نہیں لیکن ضرورت کا اشتراک، یہ شیئر کرنا کہ اگر کوئی شخص اپنی چھت ڈال رہا ہے اور اس کو شتیر رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنی دیوار الگ بنائے، ہمسائے کی دیوار پر بھی رکھ سکتے ہیں. اتنا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ شخص مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس حال میں کہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، یعنی خود کھا رہا ہے اور دوسرے کی پرواہ نہیں۔ تو ان احادیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام انسانوں کے حقوق کی کس قدر فکر کرتا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ رشتہ دار اور غریب اور ضرورت مند لوگ، بلکہ ساتھ رہنے والوں کی قدر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اور ساتھ رہنے والوں میں نمبر 1 جو زیادہ حق رکھنے والا پڑوسی ہے وہ تو اپنا ہی رشتہ دار ہے، اور نمبر 2 جار الجنب، وہ پڑوسی بھی جو رشتہ دار نہیں، اجنبی ہے لیکن ہمسایہ ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ اور تیسری قسم کا وہ پڑوسی جو وقتی طور پر پڑوسی ہوتا ہے یا جس سے دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ صاحب بالجنب۔ تو صاحب بالجنب میں جہاں بھی آپ کہیں کام پر ہوں، پھر اسی طرح ساتھ بیٹھنے والے کے حق میں اسے اچھی بات بتانا بھی ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا شخص ہمارے خلاف دعویٰ کر سکتا ہے کہ یا اللہ اسے خیر اور بھلائی کی بات معلوم تھی لیکن یہ میرے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا رہا اور اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وصاحب بالجنب، ساتھ رہنے والا ساتھی، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلو کا ساتھی۔ تو پہلو کے ساتھی میں خواہ ہر وقت ساتھ رہنے والا یا وقتی طور پہ ساتھ بیٹھنے والا، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ اب دیکھیں کہ مسافر تو ہوتے ہی اجنبی ہیں، لیکن ان کے حقوق کو بھی اسلام نے محفوظ کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں انسان کی کتنی قدر ہے، کتنی ویلیو ہے، کہ تمہارا احسان، تمہاری خیرخواہی اور تمہاری بھلائی صرف ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جن کو تم جانتے ہو یا جن سے تمہاری قرابت داری ہے یا کوئی خون کا رشتہ ہے یا جن سے تمہارا کوئی لین دین ہے یا کوئی کاروبار کی شراکت ہے یا ویسے کوئی پہچان ہے۔ تمہاری بھلائی اور خیرخواہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے کہ جن کو تم لمحے بھر کے لیے جانو، تھوڑی دیر کے لیے جانو اور پھر وہ چلے جائیں، یعنی مسافر کہ جن کو تم ماضی میں کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اچانک کہیں آمنا سامنا ہوا کسی سفر میں، یا کوئی شخص مسافر بن کر آیا اور پھر چلا گیا، تو بھلائی صرف اس سے نہ کرو جس سے تمہیں بھلائی ملتی ہے اور خیر ملتی ہے، اس سے بھی کرو جس سے تمہاری کوئی جان پہچان نہیں، تم اس کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے، وہ مسافر ہے۔ حتیٰ کہ مسافر کو زکوٰۃ کے مال میں بھی مستحق قرار دیا گیا اگر وہ ضرورت مند ہو اس وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو مسافروں کے بارے میں ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، اثناء سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جس کے پاس فاضل سواری ہو، فاضل کا کیا مطلب؟ زائد، ایکسٹرا، وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں۔ غرض ہے کہ آپ نے مال کی ایک ایک قسم کا الگ الگ ذکر کیا، یعنی صرف کھانے اور سواری کا ہی نہیں، مال کی ہر قسم کا الگ الگ ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب لوگ اکٹھے سفر کر رہے ہوں تو انہیں ایک دوسرے کی ضروریات کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے۔ مثلاً حج کے سفر میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یا کسی تعلیمی ٹرپ میں ہو سکتے ہیں، یا ویسے بھی اگر نہیں بھی جانتے، کیونکہ بلجار الجنوب اجنبیوں کے ساتھ بھی، کہ آپ کسی ٹرین میں وقتی طور پہ ساتھ بیٹھے یا جہاز میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کو ضرورت ہے، کسی کو پانی چاہیے، کسی کو اٹھنے کے لیے مدد چاہیے، کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے کچھ مدد چاہیے، تو ایسے تمام مواقع پر دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو جو سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین،
تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ سفر میں ہو سکتا ہے کہ تم پلٹ نہ سکو، تو تمہارے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں میں سے بھی کوئی شخص سفر پر روانہ ہو رہا ہو تو اس کا بھی حق ہے، یعنی وابن السبیل کے ساتھ، مسافر کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو صرف احسان اس کے لیے نہیں جو آلریڈی سفر میں ہو یا کوئی اجنبی مسافر آ گیا آپ کے پاس، احسان اس کے ساتھ بھی جو آپ کے پاس سے سفر پر روانہ ہو رہا ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ اور سب سے بہترین چیز جس پر کچھ خرچ نہیں آتا وہ کیا ہے؟ دوسرے کو دعا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ جس کے پاس راستے میں فاضل یعنی زائد پانی ہو اور وہ مسافر کو بھی پانی نہ دے، یعنی ایک شخص کے پاس ہے پانی اور دوسرا جو ہے وہ پیاسا ہے یا اس کا ختم ہو گیا یا کہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا لمبا سفر ہوگا، اتنی تاخیر ہو جائے گی، تو ایسا شخص اگر پانی کا محتاج ہے اور دوسرے کے پاس پانی اور وہ نہیں دے رہا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی ناراضگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، اور اس میں یہ تخصیص نہیں کی گئی کہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ اور پانی پلانے کا تو اتنا ثواب ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عورت جو بہت ہی خراب قسم کی تھی، اسے پیاس لگی، جب وہ ایک کنویں کے پاس گئی تو اس نے پانی پیا، دیکھا کہ وہاں ایک کتا پیاسا ہے، تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کے اس کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کا گناہ معاف کر دی۔ اب بعض لوگ اس حدیث سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے خوب دل بھر کے گناہ کرو اور کسی کو بس پانی پلا کے جنت میں چلے جاؤ، تو یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کے مواقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں میں ہی کیوں کروں، اور بھی تو اتنے لوگ ہیں، کوئی اور کر لے، یہ مجھے ہی کرنا ہے۔ اور خاص طور پر کسی جانور کو، بیچارہ وہ تو بے زبان، ہمیں کیا کہے گا اگر ہم ایسے ہی چلے جائیں، اس کو نہ پوچھیں اور نہ پلائیں پانی۔ پھر اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں، پھر ہم راستے میں ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری مہمانی تک نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ہمیں، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ دستور کے مطابق تمہاری مہمانی کریں تو ٹھیک، اور اگر نہ کریں تو دستور کے مطابق مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو، یعنی خود مانگ لو۔ کیونکہ یہ حکم اس لیے بھی ہے نا کہ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ ریسٹورانٹس اور ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، رہنے کا، کھانے کا کوئی راستوں میں انتظام نہیں ہوتا تھا، تو جب مسافروں کے قافلے گزرتے تو عموماً وہ لوگوں کے گھروں میں، بستیوں میں ٹھہرا کرتے تھے، اور یہ عربوں کا ایک اخلاقی فرض تھا کہ ہر گزرنے والے کو وہ ٹھکانہ دیں، پناہ دیں، خواہ وہ دشمنی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ مسافر ہے۔ تو اسی چیز کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ان کے حقوق کیا ہوئے مسافروں کے، کہ ان کی ضروریات پوری کی جائیں، ان کو دعا دی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، زائد چیز میں اس کو شریک کیا جائے۔ الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ بخل سے لفظ بخیل نکلا ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ دل ہو، جو دوسروں کا حق نہ دینا چاہے، اور یہ صرف مال کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ باقی حقوق کی ادائیگی میں بھی ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے حقوق کھلے دل کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن اپنے بارے میں کچھ احتیاط برتتا ہے، اپنے ساتھ وہ رعایت اور نرمی نہیں کرتا جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، ایسا شخص بخیل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ بخیل کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ دراصل بخیل مال کو، علم کو، نعمتوں کو اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ وہی سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اس لیے اس پر صرف میرا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔
جبکہ بندہ مومن کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ پر اللہ کا احسان اور انعام ہے، وہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے، لہذا وہ اسے صرف اپنے لیے نہیں، اپنے سے آگے دوسروں کے لیے بھی روا سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتا ہے۔ تو خواہ حقوق کی ادائیگی کی بات ہو یا کسی کو مال میں شریک کرنے کی بات ہو، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر تواضع ہو، متکبر شخص نہیں کر سکتا۔ اور پھر بخیل کی عام عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف خود ہی بخل نہیں کرتا، اپنے بخل پہ پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو بھی بخل کرنے کو کہتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کہ تم بھی بخل کرو۔ اب دیکھیں کہ عموماً لوگ خود جس خیال اور جس سوچ میں ہوتے ہیں وہی ذکر کرتے رہتے ہیں، وہی باتیں اور گفتگو کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک قدرتی بات ہے، جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہی آپ کی زبان سے پھوٹتا ہے۔ تو جو خود اچھا نہیں کرتے وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اچھا نہ کرو، کیونکہ اس طرح پھر ان کا عیب اور پول کھل جائے گا۔ تھوڑا سا اس سے اور غور کیجیے۔ بخیل جو ہوتا ہے وہ اپنا مال کسی کو نہیں دینا چاہتا، اپنے پاس ہی کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جمع کر کر کے اپنی شان بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بخل کے ذریعے میرے پاس مال زیادہ ہو جائے گا، جب میرے پاس مال زیادہ ہوگا تو پھر میری شان بھی بڑی ہوگی۔ اب دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ پتا چلے کہ میں بخیل ہوں، کیونکہ وہ بخل تو کر ہی اپنی شان بڑھانے کو رہا ہے۔ اب وہ اس کو چھپانا بھی چاہتا ہے کہ اس کا عیب بھی نہ کھلے۔ اس کے لیے وہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے غریبوں کے خلاف، ضرورت مندوں کے خلاف، اور وہ دوسروں کو بھی سخاوت سے روکتا ہے کہ وہ بھی آگے نہ بڑھے، وہ بھی کسی کو کچھ نہ دے تاکہ اس کا بخل بھی چھپا رہے۔ اچھا، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ملنے جلنے والوں سے ہر وقت اپنے مالی مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنے اخراجات کی کثرت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے سوال کا اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جس کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ دو ہوتے ہیں مقصد۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بہت کچھ دینے والا ہوں۔ کبھی کسی کا ذکر کیا، فلاں بھی مانگنے آ گیا، فلاں بھی آ گیا، اس نے بھی مانگا، اس نے بھی مانگا۔ یہ نہیں بتاتا دیا کہ نہیں، لیکن مانگنے والوں کے مانگنے کا ذکر خوب کرے گا تاکہ دوسرے یہ سمجھیں کہ شاید یہ بہت دینے والا ہے۔ اس سے بھی وہ اپنی شان بڑھاتا ہے۔ اور پھر ضرورت مندوں کی ضرورت کو جھوٹ اور فریب بتا کر لوگوں کو بھی روکتا ہے کہ یہ لوگ ہڈ حرام ہیں، یہ کام نہیں کرتے، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ روز مانگنے چلے آتے ہیں، ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے۔ اس قسم کی حرکات سے دراصل وہ نہ خود خیر کا کام کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بزدل انسان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی بزدلی کا سبق دیتا ہے، نہیں باہر نہ نکلنا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ دراصل وہ اپنے ہی خوف کا اظہار دوسرے پہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بد اخلاقی اور دوسرے بخل۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ سخی جاہل اللہ کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی ایک شخص بیچارہ جاہل ہے لیکن سخاوت خوب کرتا ہے، اور دوسرا بہت عبادت گزار ہے، بڑا عالم ہے لیکن بخیل ہے، تو ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد بخل سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال، کیونکہ یہ ناپسندیدہ عادتوں میں سے ہے۔ بخیل لوگوں کے لیے فرشتے بھی بد دعائیں کرتے ہیں۔ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا
وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے دے، خلفاً یعنی اس کے پیچھے اور لیا، وَآتِ مُمْسِكًا اور روکنے والے کو تلفاً تلف دے یعنی اس کا مال برباد کر دے۔ تب آپ خود سوچیں کہ جو دعا فرشتے کریں وہ پھر قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں، مثلا کھانے کی چیزیں بچا کے رکھتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کسی کے بھی کھانے کے قابل نہیں رہتے۔ کپڑے بچا بچا کے رکھتے ہیں، وہ کسی کے پہننے کے قابل نہیں رہتے، اگر پرانے نہ ہو تو آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، پرنٹ ان کے کم از کم پرانے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی دوسری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کون لوگ ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ وَيَكْتُمُونَ اور وہ چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے دراصل اللہ کا فضل ہوتا ہے، انسان کی قابلیت اور لیاقت اور مہارت نہیں۔ وہ تو اور بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اللہ کا فضل نہیں ہوتا۔ تو وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اس میں صرف مال ہی نہیں اور چیزیں بھی آتی، یعنی بخل جو ہے وہ صرف مال کا نہیں ہوتا، بخل علم کا بھی ہوتا ہے، سکلز کا بھی ہوتا ہے، اچھے مشوروں کا بھی ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ کوئی اچھی سوچ دے اسے بخل کر کے اپنے پاس ہی نہیں رکھنی چاہیے، اسے بھی دوسرے تک پہنچا دینی چاہیے، اس کا بھی صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فضل ہوتا ہے نا، کسی کے دل میں ڈالتا ہے، سب کے دل میں تو نہیں اچھی باتیں آتی، تو جس کو جو اچھائی مل جائے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے پہنچا دے۔ پھر اسی طرح علم کا بھی بخل ہوتا ہے۔ علم کا بخل کیا ہے؟ آپ کو ایک بات پتا ہے لیکن آپ دوسرے کو نہیں بتا رہے، اس کو پتا چل گئی امتحان میں لکھ دے گی اور اس کے نمبر زیادہ آ جائیں گے، اس لیے ابھی نہیں بتاؤ بعد میں بتائیں گے، اور بعد میں پتہ نہیں یاد بھی رہتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ علم کا بخل جو ہے یہ بھی بہت بدترین ہوتا ہے۔ اصل میں یہود جو تھے ان کے اندر یہ عادت تھی، ان کے علماء حق کو چھپایا کرتے تھے، علم کو چھپاتے تھے، اور خاص طور پر ایسی باتوں کو چھپاتے تھے جو ان کے عقیدے یا مذہب یا مسلک کے خلاف ہوتی تھی، اس علم کو باہر نہیں لاتے تھے۔ اور ان میں یہ وجہ کیوں تھی؟ کیونکہ ان کے اندر سود خواری اور حرام خوری کی وجہ سے ان کے اندر ایک مال کی محبت اور سٹیٹس کی اور دنیا کی محبت اتنی جڑ پکڑ گئی تھی کہ کوئی خیر وہ اپنی ذات سے باہر جانے ہی نہیں دینا چاہتے تھے۔ جس طرح کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ مال کے میدان میں ہماری برتری اور فوقیت رہے، ہوتا نا کہ نہیں ہوتا، کہ مجھ سے آگے کوئی نہ جائے مال میں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے آگے کوئی علم میں نہ جائے، وہ علم کے اجارہ دار ہو جاتے ہیں، علم کے ٹھیکیدار ہو جاتے ہیں، جو کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے وہ صرف اپنی ذات تک رکھتے ہیں، وہ آگے نہیں دیتے کہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے تو علم کی وجہ سے جو عزت مجھے ملی ہے وہ اوروں کو بھی مل جائے، ان کی بھی شان بن جائے، لہٰذا وہ اس میں بخل کرتے ہیں اور اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو علم کا چھپانا بھی بدترین چیزوں میں سے ہے۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو نہیں بتایا، اس کو چھپا گیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے علم دے رکھا ہے یا مال دے رکھا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے۔ عام لوگوں کو آپ دیکھیے کہ مال کے ہونے کے باوجود نہ اپنی ذات پہ صحیح طرح خرچ کریں گے، نہ اللہ کے راستے میں دیں گے، نہ رشتہ داروں کو دیں گے، خود بھی خستہ حال زندگی بسر کرتے ہیں، صرف جمع کرنے سے دلچسپی ہوتی ہے ان کو۔ حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اثر بندے پہ دیکھے، یعنی اسے چھپا چھپا کے جمع کر کر کے رکھنے کی بجائے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ دکھاوا منع ہے لیکن نعمت کا اظہار پسندیدہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ دولت کو چھپانا جو ہے، اور صرف اس وجہ سے چھپا کے رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کہ کوئی مانگ نہ بیٹھے یا کوئی
اپنی ضرورت نہ سامنے رکھ بیٹھے. آپ دیکھیں کہ آج کل بینکوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا بینک بیلنس بتا سکے. بہت رازداری کا اہتمام کیا جاتا ہے. خیر اس میں بھی کئی مصلحتیں ہوں گی، اسی وجہ سے ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن آن دا ہول اس چیز کو کنڈیم کیا گیا کہ انسان اپنی خیر اور بھلائی کو چھپا کے رکھے اس طرح کہ دوسرے کو خبر نہ ہو. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی خواہ مال دیا ہے یا علم دیا ہے. وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذابًا مُهِينًا رسوا کرنے والا عذاب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.